نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس پہنچے. آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی گرفتاری. یہ بات تو ڈکی چھپی نہیں تھی کہ میاں شہباز شریف کو عبوری ضمانت جو تھی وہ کچھ دنوں کے لیے مل رہی تھی، لیکن جب سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا رہوں گا، پارٹی کانفرنس کے فیصلوں پر عمل کروں گا اور کسی صورت میں بھی کوئی حکومت کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا، تو ان خدشات کا اظہار کیا جانے لگا کہ اب ان کی گرفتاری کی باری آنے والی ہے. یہ چیز ان کے ذہن میں تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف ہارڈ لائن اختیار کیے رکھیں گے تو ایک دن ان کی گرفتاری ہو جائے گی. ان کی گرفتاری نیب کے اس کالے قانون کے تحت ہوئی ہے کہ وہ اپنے اثاثے ان کی آمدن کے ساتھ نہیں مل پا رہے. اس الزام میں تو 20 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں ماضی میں، اور مزید بھی گرفتاریاں اگر کرنی ہوں نیب نے تو یہ ایک بہت بڑا اس کے بعد ہتھکنڈا ہوتا ہے. جب وہ جس چاہے کسی غریب آدمی کو اور کسی بڑے آدمی کو گرفتار کرنا چاہے تو اسے کہا جائے کہ آپ کی آمدنی جو ہے وہ آپ کے اثاثوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی. بہرحال میاں شہباز شریف کی گرفتاری پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے علاوہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی گرفتاری ہے. یہ عجب تماشا ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف بھی جیل میں، اور ان کے صاحبزادے بہادر صاحبزادے حمزہ شہباز شریف جو کہ پنجاب اسمبلی کے قائد حزب اختلاف ہیں، پچھلے 1 سال سے زائد عرصے سے جیل میں. اس وقت میاں شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے اور ان کے خاندان کے دیگر افراد جیلوں کے چکر لگا رہے ہیں، عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور اس وقت اس کے خاندان کے 2 افراد تو جیل میں ہیں. سلمان شہباز بھی یہاں ہوتے تو وہ بھی جیل میں ان کو بھیج دیا جاتا. یہ ایک نیب کا ٹول ہے، ایک ہتھیار کے طور پر اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور بھئی سب سے بڑا کنڈا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی جو آمدنی ہے، آپ کے اثاثے جو ہیں یہ آپس میں میچ نہیں کرتے، اس لیے آپ ثابت کریں کہ یہ جو آپ کی اثاثے ہیں آپ کی آمدنی سے بنے ہیں یا کہیں اور سے بنے ہیں. بہرحال ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ وفاقی وزیر ریلویز جو ایک خواہ خواہ کے ترجمان بنے پھرتے ہیں، انہیں حکومت کی طرف سے کوئی ترجمانی کی ذمہ داری نہ بھی سونپی جائے تو وہ اپنی حاضری لگانے اور اپنی وفاداری موجودہ حکمرانوں کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے ایسی باتیں شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. ان کی سیاست کا دار و مدار ہی شوشے چھوڑنے پر ہے. انہوں نے کہا کہ اب نون میں سے شین نکلے گی. ان کا مطلب یہ ہے کہ میاں شہباز شریف مسلم لیگ نون سے الگ ہو جائیں گے، وہ اپنے شین کا کوئی گروپ بنائیں گے. فی الحال تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. مریم نواز نے جو پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ میاں شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے جیل جانے کو ترجیح دی ہے، اس لیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، انہیں جیل کے ڈال دیا جائے یا کچھ اتنے ہی ان پر مصائب ڈال دی جائے. وہ مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے کسی صورت میں تیار نہیں. ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کمزور لوگ اور جو پارٹیاں بدل لیتے ہیں وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، جیسے جلیل شرک پوری صاحب جو پچھلے 10-12 سال میں ان کی سیاست یہی ہے کہ وہ پارٹیاں بدلنے اور بغاوت کرنے میں بڑی بڑی مہارت رکھتے ہیں، بڑی شہرت رکھتے ہیں. لیکن فی الحال پاکستان مسلم لیگ نون سے کسی رکن اسمبلی کو توڑنا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا.
اگر ایسا توڑنے کی کوشش کی گئی تو یقیناً ان کے خلاف الیکشن کمیشن حرکت میں آ جائے گا. وہ کسی صورت میں نہیں بچ پائیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن کے قوانین اتنے سخت ہیں کہ پارٹی کی پالیسی سے بغاوت کرنے والے شخص کو ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف نے آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد میں جو رول ادا کیا ہے اور انہوں نے جس جرأت و استقامت کے ساتھ آل پارٹیز کانفرنس میں اپنے موقف کو بیان کیا ہے، اور پھر میاں نواز شریف نے جو جرأت مندانہ تقریر کی ہے 1 گھنٹے سے زائد، تو پالیسی تو واضح ہو گئی ہے. میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد، فوراً گرفتاری کے بعد، سردار ایاز صادق کے گھر میں مسلم لیگی رہنماؤں کا اکٹھ ہوا. اس میں یہ بات کلیئر کی گئی کہ ہم نے مل جل کر اس حکومت کی سختیوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کے عزائم کو ناکام بنانا ہے. یہ بات تو ڈکی چھپی نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف مسلم لیگ میں ایک ایسے لیڈر تھے جو مفاہمت کی سیاست کرتے تھے. حکومت نے مفاہمت کی سیاست ختم کر کے ایک ایسے شخص کو جو بات چیت ٹیبل پہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسے جیل میں بھجوا کر اب پاکستان مسلم لیگ نون کو ہارڈ لائنرز کے حوالے کر دیا. مریم نواز نے میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے فوراً بعد پریس کانفرنس کی. بظاہر تو انہوں نے احسن اقبال کے بعد تقریر کی، لیکن اصل تقریر تو انہیں کی تھی. ان کی تقریر سے مراد یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے خیالات تھے. عملاً مریم نواز نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا. اب ان کے ارد گرد پارٹی کے ہارڈ لائنر اکٹھے ہو جائیں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جہاں کو گنجائش موجود تھی کہ وہ ٹیبل ٹاک کے لیے تیار ہو، اب وہاں ٹیبل ٹاک کے لیے لوگ تیار نہیں ہوں گے. اب حکومت جہاں گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری صوبہ بنانے کی منصوبہ بندی کری تھی، وہ اب قبول نہیں ہوگا جب تک کہ سینٹ میں 2/3 اکثریت حکومت کو حاصل نہیں ہوتی. اس وقت تک کوئی اس کا عزائم مکمل نہیں ہو سکتے. اسی طرح قانون سازی میں سینٹ ریکارڈ بنتی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جب سپیکر نے پارلیمانی لیڈروں کی کانفرنس بلائی تو سب سے پہلے اس نے بائیکاٹ کا اعلان کیا. پھر اس کے بعد JUI نے کیا، پھر پیپلز پارٹی نے کیا، اور اس کے بعد مجبوراً سپیکر کو جو بزم خیش جو بابائے جمہوریت بننا چاہتے ہیں وہ سب کو اکٹھا کر رہے تھے. کوئی اپوزیشن کا لیڈر وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور بالآخر انہیں یہ کانفرنس ملتوی کرنی پڑی. جس ملک کا وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس ملک کی اپوزیشن ان کے اعلی کار، ان کے چمچے کڑچوں کے ساتھ کس طرح بیٹھ سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اپوزیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر وہ کسی صورت میں حکومت کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرے. تصادم کی پالیسی آگے بڑھے گی. اب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے جو چاہتے ہیں کہ تصادم ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے ساتھ ایک فائنل راؤنڈ اپ ہو جائے، اور تاکہ یہ جو بھی کوئی نتیجہ نکلے سامنے آ جائے. مجھے نظر یہ آتا ہے کہ میاں نواز شریف لندن سے بیٹھ کر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کریں گے اور ان کی قیادت کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے. اور لندن میں بیٹھا ہوا نواز شریف موجودہ حکومت کے لیے زیادہ خوفناک، خطرناک ہوگا. اور مجھے نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون براہ راست اب میاں نواز شریف کے ساتھ رابطے میں رہے گی اور ان کی پالیسیوں کو ٹو کرے گی. اکتوبر نومبر جلسوں کا مہینے ہیں، لیکن جنوری 2021 لانگ مارچ کا مہینہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لانگ مارچ میں کیا ہوتا ہے. شکریہ.